اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، امام یحییٰ بن معین 3 صدی ہجری کے ان درخشاں ستاروں میں سے ہیں جن کو ڈوبے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، لیکن ان کی روشنی آج تک موجود ہے اور یوں لگتا ہے کہ ابھی ماضی قریب کی کوئی شخصیت ہے۔ آپ کا دور علم حدیث کا معیاری دور تھا، معرفت رجال، جرح و تعدیل اور علل حدیث کا سنہری دور تھا۔ اسی عصر میں امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، اسحاق بن راہوے جیسے اصحاب عزم و حوصلہ اور اہل بصیرت علماء موجود تھے۔ آپ کا نام و نسب یحییٰ بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المری ہے۔ کچھ بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ کا نام و نسب یوں ہے: یحییٰ بن معین بن غیاث بن زیاد بن عون بن بسطام۔ علامہ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ پہلی والی بات زیادہ مشہور ہے۔ آپ کی کنیت ابو زکریا اور نسبت ولا غطفانی ہے۔ اصلاً آپ انبار کے رہنے والے تھے اور پرورش آپ کی بغداد میں ہوئی۔ فن حدیث سے آپ کے شغف کا یہ عالم تھا کہ آپ نے بغداد جیسے مرکز علم و فن پر اکتفا نہ کیا، بلکہ مختلف مقامات کا سفر کیا جس میں عراق، حجاز، جزیرہ، شام، مصر اور یمن قابل ذکر ہیں۔ آپ کے والد محترم معین بن عون سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے کافی مالدار تھے، اس لیے وراثت میں زر کثیر چھوڑ کر گئے۔ امام یحییٰ بن معین نے وہ ساری دولت علم حدیث حاصل کرنے میں صرف کر دی اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ پیر میں جوتی تک میسر نہ تھی۔ آپ کے مشائخ میں بڑے بڑے ماہرین فن نقاد وقت عارف باللہ شخصیتیں ہیں، جن میں عبداللہ بن مبارک، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، یحییٰ بن سعید القطان اور عبد الرحمن بن مہدی قابل ذکر ہیں۔ ان اساتذہ کا آپ میں ناقدانہ مزاج، علمی بصیرت، ذوق طلب، صحیح و سقیم کی معرفت اور جمع حدیث پر بہت گہرا اثر پڑا، یہاں تک کہ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث، امام جرح و تعدیل اور شیخ المحدثین کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ کی علمی شخصیت کا اثر آپ کے تلامذہ اور معاصرین پر بہت گہرا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگردوں میں نادر زمانہ اور قابل فخر شخصیات تھیں، جن میں امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام دارمی، امام ابو داؤد، امام ابو زرع اور امام ابو حاتم رازی قابل ذکر ہیں۔ آپ کے علم کا اندازہ امام علی بن المدینی کے اس بیان سے کیا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ حجاز، کوفہ اور بصرہ کا علم 6 افراد پر ختم ہوا۔ ان 6 افراد کا علم حجاز، شام، کوفہ، بصرہ کے 12 آدمیوں میں منتشر ہوا، جن کو محمد بن اسحاق، ہشام، یحییٰ بن سعید، ابن ابی زائدہ، وکیع، ابن مبارک، ابن مہدی، ابن آدم نے جمع کیا۔ پھر ان سارے لوگوں کا علم سمٹ کر یحییٰ بن معین کے پاس جمع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مرجع خلائق بن گئے۔ علمی وقار کا یہ عالم تھا کہ امام احمد بن حنبل جیسے صاحب بصیرت آپ سے احادیث کی تصحیح کرواتے تھے۔ آپ جس مجلس میں پہنچ جاتے وہاں ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور بڑے بڑے مشائخ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ بعض کے ہاتھ سے کتابیں تک گر جاتی تھیں۔ جرح و تعدیل اور اسماء رجال کی معرفت میں آپ کو خاص مقام حاصل تھا۔ آپ اس فن کے امام وقت، عظیم محدث اور سب سے بڑے ناقد سمجھے جاتے تھے۔ آج کوئی بھی فن جرح و تعدیل کی کتاب نہیں جو آپ کے اقوال سے خالی ہو۔ امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ کان من العلماء الجحابذہ نقاد فی الطبقۃ الثالثۃ ببغداد۔ امام احمد بن حنبل یحییٰ بن معین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے افتراء پردازوں کے افتراء کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کسی کی پرواہ کیے بغیر راویوں کے عیوب کو بیان کرتے تھے۔ ابو علی صالح بن محمد سے کسی نے سوال کیا کہ فن حدیث میں سب سے زیادہ ماہر کون ہے، امام احمد بن حنبل یا یحییٰ بن معین؟ تو انہوں نے کہا کہ فقہ اور اختلافی مسائل کی معرفت میں امام احمد ہیں، لیکن رجال حدیث، ان کی کنیت و نام کے بارے میں یحییٰ بن معین کو سب سے زیادہ معلومات ہیں۔ ابو سعید الحداد فرماتے ہیں کہ اسماء و رجال کے بارے میں سارے لوگ یحییٰ بن معین کے محتاج ہیں۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ، معتمد اور ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ امام ابو داؤد سے سوال کیا گیا کہ رجال کے بارے میں زیادہ معلومات یحییٰ بن معین کو ہیں یا علی بن المدینی کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یحییٰ بن معین کو۔ علی بن المدینی کے پاس شامیوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ عمر بن ناقد فرماتے ہیں یحییٰ بن معین سے زیادہ اسناد کے بارے میں معلومات رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ خلیلی فرماتے ہیں کہ آپ قدیم و جدید ہر قسم کے راویوں کا حال جانتے تھے۔ ابن رجب فرماتے ہیں کہ آپ جرح و تعدیل کے امام مطلق ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ ہم میں ابن معین سب سے زیادہ رجال حدیث کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ انہی ساری خوبیوں کی بنیاد پر آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کے خطاب سے بھی نوازا گیا ہے۔ آپ کی کتب
جن میں جرح و تعدیل اور رجال کے حوالے سے اور علل حدیث کے حوالے سے معلومات ہیں، وہ عباس دوری کے حوالے سے روایت ہے۔ تاریخ یحییٰ بن معین روایت دوری اس کو کہا جاتا ہے، عباس دوری۔ اور اس کے علاوہ تاریخ دارمی ہے جو عثمان بن سعید الدارمی سے روایت ہے۔ اس کے علاوہ سوالات ابن الجنید، سوالات ابن طہمان، سوالات ابن ابی سعید مشہور کتب ہیں جن میں آپ کے علم کے حوالے سے اقوال موجود ہیں۔ آپ کی وفات 233 ہجری میں 75 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس تخت پر جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنازہ غسل دیا گیا تھا، اس خادم سنت کو بھی غسل دیا گیا۔ جنازہ میں ایک عالم شریک تھا اور یہ اعلان ہو رہا تھا کہ یہ رسول پاک سے دروغ کا دفاع کرنے والے کا جنازہ ہے۔ سوگواروں کے اس ہجوم نے جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔